السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ اور اس کی دی گئی توفیق سے سورہ الضحیٰ کی آیہ نمبر 9 پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 9، فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پس رہا یتیم، فَلَا تَقْهَرْ، پس نہ آپ سختی کیجیے۔ تو رہا یتیم، پس آپ اس پر سختی نہ کیجیے۔ تقہر، قاف ہا رو، اس کا روٹ ورڈ ہے قہر سے، اور اس کا معنی ہے غلبہ حاصل کرنا یا جبری تسلط، دباؤ ڈالنا کسی پر۔ پچھلی آیات میں سورہ ضحیٰ کی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاسٹ 3 آیات جو رہ گئی ہیں اس میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو پہلی ہدایت جو اس آیہ مبارکہ میں دی گئی وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہاری یتیمی کے دوران ہر سٹیج پر مدد کی، خیال رکھا، اسی طرح تم نے بھی یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ انہیں سختی سے نہیں ڈیل کرنا، ان پر دباؤ نہیں ڈالنا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، اور ان کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھنا ہے اور لوگوں کی زیادتی سے بچانا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو بھی یتیموں کی کفالت اور ان سے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور جو مڈل فنگر ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا اور انہیں تھوڑا کھول دیا۔ اسی طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، کب؟ جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی اور اس کی تلخی اور بیچارگی دیکھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور والدہ بھی آپ کی 6 سال کی عمر میں چل بسیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی دیکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سٹیج پہ کس طرح سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا، آپ کو سپورٹ دی، آپ کے لیے بہت ساری مہربانیاں کیں، ایسے لوگ آپ کو دیے جنہوں نے آپ کی پرورش کی پیار اور محبت کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی ہدایت دی کہ آپ نے بھی یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور پھر عام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے بھی اس میں یہ بات ہے کہ ہمیں بھی یتیموں کے معاملے میں شفقت والا رویہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے یتیم کے ساتھ نرمی اور شفقت والے رویے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور ان کے ساتھ دل شکنی کا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان اور محبت کا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ
اپنے انڈر کسی کو کمزور جان کر، جو زیر دست لوگ ہوتے ہیں ان کو کمزور جان کر ان پر بیجا دباؤ ڈالنا اور ان پر رعب رکھنا، غلبہ حاصل کرنا کہ وہ بول نہ پائیں، ہل نہ سکیں، یہ والا رویہ غلط ہے۔ اور قہر کا یہی مطلب ہے کہ کسی پر غلبہ حاصل کر لیا جائے، جبری تسلط کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے اور کسی کو اس کی مرضی نہ کرنے دی جائے، بلکہ اپنا رعب اوپر رکھا جائے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کے ساتھ اگر ہمارے ارد گرد ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، شفقت والا رویہ جو ہے وہ اپنانا ہے۔ ضرورت مند اگر لوگ ہیں تو ان کی ضرورت پوری کرنی ہے، لیکن یہ بات نہیں سوچنی کہ ہم نے ان کی ضرورت پوری کر دی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، ان کی مدد کر دی، تو اب بس یہ لوگ تو ہمارے انڈر ہیں اور اب ہم نے ان کو اپنا غلام ہی بنا لیا، اب ان کو چاہیے کہ یہ ہماری ہر بات کو فالو کریں یا ہماری مرضی کے مطابق جو ہے اب ہر معاملے میں چلیں۔ یہ والی اپروچ غلط ہے، اس کو ہم نے فالو نہیں کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے تمام سنہری جو اصول ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔